ایک ایپ جو ہے نا اس کو بھی انوگریٹ کر دیا گیا ہے. کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے اپنے محلے میں کہیں کوڑا دیکھتا ہے تو اس کو وہ تصویر کھینچ کے اس پہ اپلوڈ کر سکتا ہے. صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے بتائیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو جابز ملنے جا رہی ہیں جو کہ اس وقت شروع ہو چکی ہیں. فرسٹ ٹائم چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈسیبل کی سیٹ بھی رکھی گئی. اگر خان صاحب کے دور کی باتیں آپ نہ کیا کریں، ان کے دور کی کون سی بات جو ہے نا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. وہ تو ڈینگے مارتے تھے، باتیں کرتے تھے. دیکھیں ہم تو جو چیزیں کر رہے ہیں وہ جو ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو گراؤنڈ کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں. کہ پاکستان مسلم کی جو دونوں حکومتیں ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومتیں ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی وزیر ذیشان رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، لوکل گورنمنٹ کو یہ دیکھ رہے ہیں. ذیشان صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ بل آ رہا ہے، اس بل کے اندر کیا کچھ ہے یہ ذرا عوام کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، حکومت پنجاب کی طرف سے لوکل گورنمنٹ بل کی تیاری کی جب ذمہ داری دی گئی مجھے اور ساتھ ساتھ ایک کمیٹی فارم کی گئی تو بڑے ڈیٹیل سیشن اس پہ کیے گئے، لوگوں سے مشورے کیے گئے. اس کے بعد ہم نے جو بل کے جو تیاری کی گئی اس کے جو سیل اینڈ فیچرز ہیں اس کا اسٹرکچر ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رورل اربن ڈیوائڈ کو جو ہے نا قائم رکھا گیا کیونکہ ہمارا جو 2013 والا ایکٹ تھا جو 15 میں جا کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی رورل اربن ڈیوائڈ جو تھی نا وہ رکھی گئی تھی. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک جو اضافہ کیا گیا اس دفعہ وہ یہ ہے کہ تحصیل کا ٹیئر جو ہے نا وہ اس میں رکھا گیا ہے. تحصیل کا ٹیئر. اچھا. تو رورل اربن ڈویژن کے ساتھ ساتھ تحصیل کا ٹیئر ہوگا. اور اس کے بعد یونین کونسل کا ٹیئر ایز اٹ از جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ہی یونین کونسل کا ٹیئر جو 2013 کا مطلب اس سے پہلے بھی یونین کونسل ہمیشہ سے رہی ہے جی. تو وہ رکھا گیا ہے. جو بڑے شہر ہیں ان میں ٹاؤن کارپوریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں. بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ حل ہونے چاہیے. اور ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا یونین کونسل کا ٹیئر ہے جو سب سے امپورٹنٹ ٹیئر ہوتا ہے جس کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرنے جا رہے ہیں اور پھر لوگ اپنی تحصیلوں کے اندر رہ کے اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس دفعہ اس میں رکھی گئی ہیں. لاہور میں اسٹرکچر کیا ہوگا؟ میں نے پہلے تو یہاں پہ میئر اور وہ تو obviously وہ میئر ڈپٹی میئر تو ہوں گے لیکن اس میں ہم ٹاؤن کارپوریشن کا جو نا وہ اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اس دفعہ. ٹاؤن کارپوریشن اس کے نیچے اسٹرکچر کیا ہوگا؟ یونین کونسلز ہوں گی بیسیکلی. اور کتنی یونین کونسلز ہیں لاہور میں؟ اب وہ میرے پاس ایگزیکٹ نمبر تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے اور وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کرنی ہے. تو وہ نارملی اس کا اسٹرکچر ہمیشہ آبادی کے تناسب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جو لیٹسٹ ہماری ہوئی ہے سینسس ہوا ہے اس کے مطابق جو آبادی کا تناسب ہوگا اس سلسلے میں یہ کریں گے. اچھا، اب یہ جو پہلے میئر بنتے اب چیئرمین اور اس طرح چیئرمین شپ ہوگی کیا ہوگا؟ یونین کونسل میں اسٹرکچر جو ہے وہ چیئرمین وائس چیئرمین کا ہوگا. اسی طرح سے یونین کونسل کے ممبرز ہوں گے جس طرح پہلے ہوتے تھے. یونین کونسل میں چیئرمین وائس چیئرمین 7 ممبرز ہوتے تھے. کتنے ممبر تو نہیں بڑھائے یونین کونسل کے؟ اس میں ہم نے 9 کی تعداد کی ہے جی. پہلے کتنی تھی؟ پہلے اس کی 6 رہی ہے یونین کونسل کی. جی ہاں. تو اس کو 9 تک ہم لے کے گئے اور اس کے ساتھ ریزرو سیٹس ہیں جو کہ اس میں یونین کونسل کی سطح پہ ہم نے ایک یوتھ کی سیٹ بھی رکھی ہے. اچھا. اور اسی طرح سے ویمن کی سیٹ ہے، ورکر ریپرزینٹ کی سیٹ ہوگی اربن اور رورل ایریا کے والے سے، منورٹی کی سیٹ ہے. تو ہر یونین کونسل میں ہے. جو ہمارا اس سے اوپر والا ٹیئر ہے جیسے میں نے ٹاؤنس کی بات کی ہے، تحصیل کونسل کی بات کی ہے، اس میں فرسٹ ٹائم چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈسیبل کی سیٹ بھی رکھی گئی. اچھا. تو وہ بھی ہم نے ریزرو سیٹ کے اندر ڈسیبل کی سیٹ رکھی ہے. باقی ریزرو سیٹس اسی طرح سے رہیں گے لیکن ڈسیبل کی سیٹ بھی ہم نے رکھی. اچھا، یہ جو ٹاؤن کمیٹی اور ٹاؤن ہال ہوں گے اس میں کتنے ممبران ہوں گے اور اس کا کیا اسٹرکچر؟ نہیں وہ تو obviously جب اس کی ڈیلیمیٹیشن ہوگی تو یونین کونسل کی تعداد جب ڈٹرمن ہوگی اس حساب سے اس کے ممبران بنیں گے. اچھا، جو مشرف دور کا ہم اگر لوکل گورنمنٹ وزٹ کرتے تو اس وقت ناظم، نیب ناظم، تحصیل ناظم، ضلع ناظم، تو ان کے پاس بڑی پارز تھیں. اس دفعہ والا جو اسٹرکچر میں آپ نے کیا یہ پارز اسی تناسب سے دی ہیں یا کم کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، میں مشرف دور کے نظام کے جو سب سے بڑا جو ایک نیگیٹو سائڈ تھی وہ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے رورل اربن ڈیوائڈ ختم کر دی تھی. تحصیل کا ایک ٹیئر بنا دیا، TMAs بنا دی. اس میں اس تحصیل کا رورل اور اربن ایریا دونوں شامل ہوا کرتے تھے.
تو ایکچولی ہمارے پنجاب کے کلچر میں یہ چیز وائبل نہیں ہے، کیونکہ اربن ایریاز کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. ملک کے مسائل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے حل ہوتے ہیں. تو اربن ایریا کی باؤنڈری ہم نے علیحدہ رکھی ہے، تو وہ ان کا اپنا اسٹرکچر ہوگا، ان کا اپنے نمائندے ہوں گے. رورل ایریا کی علیحدہ رکھی ہے. تو یہ ایک ہمارے کامیاب جو بلدیاتی نظام رہے ہیں ان میں رورل اربن ڈیوائڈ جو ہے نا ہمیشہ سے رہی ہے. تو باقی اختیارات بالکل ان کو دیں گے، ان کو اختیارات دیں گے، اور وہ تمام اختیارات جو آئینی طور پہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں کا حق ہے وہ تمام اختیارات دیں گے. اس میں بڑی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. ہم نے منشور میں بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پی ایف سی شیئر وائز کریں گے، جو بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ ہماری جو لوکل گورنمنٹس ہیں، مقامی حکومتیں ہیں، اپنے خرچے بھی اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ ڈیولپمنٹ پہ بھی لگا سکیں، لوگوں چھوٹے موٹے کاموں پہ بھی لگا سکیں. تو اس سلسلے میں پی ایف سی شیئر بھی ریوائز یقیناً ہوگا. تو اس کی بڑی اچھی ضرورت ہے. اس طرح یونین کاؤنسلز ہیں، جب وہ ریویژن آئے گی اس میں یونین کاؤنسل کا جو بجٹ ہے وہ بھی ریوائز ہوگا. اچھا ذیشان صاحب، میں تھوڑا سا ایزیلی پبلک بھی سمجھنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو اربن اور رورل ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں اس کو ایزینس کیسے سمجھیں کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اب اربن میں جو میئر سسٹم ہے اس کے تناسب یہ ٹون میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک تحصیل ہے، ایک تحصیل ہے، اس تحصیل کے اندر ایک اس کا اربن ایریا ہے، ایک جو سٹی سینٹر ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. وہ جو سٹی سینٹر ہے وہ اس کا اربن ایریا ہوگا. وہ میونسپل کمیٹی بھی بن سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن بن سکتی ہے. کتنا بڑا ہے وہ، کتنی آبادی ہے، اس حساب سے اس کی تناسب رکھا جائے گا. جو اس کا رورل ایریا ہے اس کو تحصیل کونسل کا ذکر بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس کا جو رورل ایریا ہوگا اس کی علیحدہ لوکل گورنمنٹ ہوگی اور اربن ایریا کی علیحدہ لوکل گورنمنٹ ہوگی. اور یہ کتنی آبادی کے لحاظ سے آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے؟ شہروں کی تعداد ہم نے رکھی جو 25,000 سے زیادہ کی کوئی بھی ایک کمپیکٹ آبادی ہے وہ شہر کنسیڈر کیا جائے گا. 25,000 سے زیادہ، جی ہاں، یعنی کہ 25,000 کا اگر کوئی ایک گاؤں بن چکا ہے یا ایک قصبہ بن چکا ہے وہ اب وہ اس کے کریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ اربن ہو چکے ہیں، وہ اربن. تو اس لیے ہم اس کو اربن کی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اربن یونٹ ہوگا بیسیکلی وہاں کا، اس کو نام ہم میونسپل کمیٹی دیں گے. تو اس میں جو میونسپل کمیٹی کے جو ریسورسز ہوتے ہیں جو وہاں پہ ان کی ضروریات ہوتی ہے اس کے مطابق ریسورسز ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اور یہ الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہو رے ہیں یا غیر جماعتی؟ بالکل جی، جماعتی بنیادوں پہ یہ الیکشن ہوں گے. جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوں گے. اور یہ کب تک آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں؟ کیبنٹ سے چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر ہم نے اس کو پاس کر لی ہے. اب یہ اسمبلی میں پیش ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ، آنے والے اجلاس میں یہ ہو جائے گا. تو اندازہ فروری میں کروا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ جو ڈیٹ دینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس ایکٹ کو اپنی حکومت سے کیبنٹ سے پاس کرا کے اسمبلی کے فلور پہ لیں. اسمبلی میں اس کی اوبیسلی بڑا امپورٹنٹ ایکٹ ہوتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی ہوتی ہے، اپوزیشن کی انپٹ بھی آتی ہے. تو انشاء اللہ وہ لے کے تو اس کو، اس میں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے گا. جب ایکٹ پاس ہو جائے گا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر شیڈول جاری کرنا. اچھا، حمزہ شہباز صاحب نے بھی ایکٹ بنوایا تھا اور آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وہی اس کو بنیاد وہیں سے ہم نے شروع کی چیز کے اوپر. اس میں بھی ہم نے تحصیل کا ٹیئر رکھا تھا، یہ چیزیں رکھی تھی. کافی چیزیں اس سے ملتی جلتی ہیں. تو obviously کچھ نئی انپٹ بھی آئی، اس کو بھی اس کا پارٹ بنایا گیا. تو جو کافی چیزیں جو ہے نا اس سے ملتی جلتی. اچھا، پنجاب کی کتنی، لاہور کی اب کتنی تحصیلیں ہیں؟ گجرانوالہ کی، سیالکوٹ کی، اب یہ کتنی تحصیلیں ڈیوائڈ ہوگی؟ وہ نہیں بنی ہیں؟ نہیں، تحصیلیں تو لاہور کے اس وقت 10 بن چکی ہیں. 10 تحصیلیں ہیں. تحصیل کا ٹیئر تو ایک ریونیو کی باؤنڈری ہے جی. لیکن جو لوکل گورنمنٹس کا ہوتا ہے وہ تحصیل کی سطح پہ بھی بن سکتا ہے، وہ ڈفرینٹ بھی اس کی ہو سکتی ہے. اب یہ ہے کہ لاہور میں ایک کنٹونمنٹ تحصیل ہے، وہ سیپریٹ نکال دیں آپ، باقی 9 تحصیلیں بنتی ہیں لاہور کی. تو تحصیل کا کانسیپٹ ہے رورل ایریا کے اندر. رورل ایریا میں تحصیل کونسل بن رہی ہے. جو لاہور کو سارے کا سارا اربن ہے، وہ اب رورل ہے نہیں. تو لاہور کے اندر اس لیے ٹاؤن کارپوریشن کا ہے. تو ٹاؤن کارپوریشن جو ہے نا وہ اس کا مطلب وہ بنے گی. ایک اور چیز، جیسے نام جو دیا جاتا ہے میئر، ناظم، اس دفعہ چیئرمین ہے، میئر ہے، چیئرمین ہے، ٹاؤن کا جو ہوگا چیئرمین ہوگا، یونین کونسل کے چیئرمین ہوں گے. اور جو اربن ایریاز کے جیسے کارپوریشنز ہوں گی ان کا جو ہے نا وہ میئر. اچھا، ان کے میئر ہوں گے، ڈپٹی میئر. اور یہ لاہور میں اب میئر ڈپٹی میئر کتنے ہوں گے؟ یہ تو جب اس کی ایک ڈیمارکیشن ہونی ہے، جب یہ پاس ہوگا پھر ڈیمارکیشن ہوگی، اس حساب سے پھر وہ نمبر سامنے آ جائے گا. اچھا، یہ بتائیں، یہ بھی ہم نے اس کا بھی آبادی کے تناسب کے ساتھ چیزیں رکھی ہیں. اور لاہور کی اس وقت آبادی ہے کتنی؟ لاہور تو تقریباً 13.5 ملین کے قریب آبادی ہے.
جو رجسٹرڈ ہے. 1 کروڑ 30-35 لاکھ کے قریب ہے جو اس کی آبادی ہے. تو obviously لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے. اچھا صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے بتائیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ اس کی ذرا تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں بتائیں. جی, ہم نے تو اس کی باقاعدہ چیف منسٹر پنجاب نے اس کو انوگریٹ کیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تنقید اس پہ ہونی نہیں چاہیے. تنقید کس بات کی؟ تنقید تو اس بات پہ ہونا کہ کوئی نظام بڑا اچھا چل رہا تھا تو ہم نے اس کو بدل کے نیا نظام بنا دیا. نظام تھا ہی کوئی نہیں. مجھے بتائیں, کوئی صفائی کا نظام اس سے پہلے دیہاتوں میں تھا؟ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. جہاں جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز تھی وہ موجود تھی. وہ کتنی تھی؟ وہ ہماری ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اربن ایریاز کے اوپر مشتمل تھی. ڈویژنس کے اندر تھی پنجاب. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اربن ایریا کی میں بات کروں, کیونکہ ایک ڈویژن کا جو اس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا جو سٹی ہے اس کے اندر تھی وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی. تو وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو تھی نا وہ کام کر رہی تھی. اس میں بھی بڑے مطلب ایسے لوپ ہولس تھے جس کو بہتر کیا گیا. اس کو ٹوٹلی آؤٹ سورس کیا گیا. اربن رورل ایریا کو ایک جیسا نظام دیا گیا, دیہاتوں کو بھی وہ نظام دیا گیا جو شہروں میں موجود ہوگا. اور اس میں دیکھیں آپ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو جابز ملنے جا رہی ہیں جو کہ اس وقت شروع ہو چکی ہیں. صاف ستھرا پنجاب کے ستھرا پنجاب میں, جی ہاں, لوکل ہائرنگ وہاں پہ ہوگی. یہ کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں تو 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو جابز ملیں گی. اور اسی طرح سے لوکل انڈسٹری جو ہے جس میں ہماری مینوفیکچرز ہیں, لوڈر رکشاز وغیرہ کے, ٹرالی ٹریکٹرز کے, یہ ساری لوکل انڈسٹری آپ کو پتہ ہے. اس کو نیا بزنس ملے گا, اس کو بڑے فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے لنکڈ ہیں. اور ایک پورا سسٹم بنا ہے جس سسٹم کے تحت گھر گھر سے کلیکشن, ڈور ٹو ڈور کلیکشن سے لے کے تو ڈمپنگ سائٹ جو ہے نا ایک تحصیل کی سطح پہ منیمم ایک ڈمپنگ سائٹ ہوگی, وہاں تک اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے کوڑے کو. جو کوڑے کے ڈھیر لگتے ہیں روٹین کے مطابق آبادیوں کے اندر یا دیہاتوں کے اندر, اس کو کلیئر کرنا ہے ایک شیڈول کے مطابق. تو یہ کبھی تھا ہی نہیں سسٹم, یہ کبھی چیز موجود ہی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی اور ایک نیا نظام سی ایم پنجاب کی طرف سے پنجاب کے لوگوں کے لیے آیا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کے کون سے صوبے میں, کون سے ضلع میں یہ نظام موجود تھا ہی نہیں کوئی نہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں ہوں گی. اور دیکھیں لوکل انڈسٹری جو ہے نا اس میں ٹوٹل انوالو ہے, ٹوٹل لوکل انڈسٹری ہے, باہر سے کچھ نہیں ہے. جو پہلے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ والے ترکی کمپنی تھی, نہیں سارے لوکل انڈسٹری ہے, ساری کے سارے لوکل انڈسٹری ہے. لوکل اس میں دیکھیں نا بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی, لوگوں کو ایک جو ہے نا ایک ہم اس کو سیلف سسٹینیبل ماڈل ہوگا ان شاء اللہ. کیونکہ ابھی شروع ہوا ہے, اس کو تین جہاں جہاں کانٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کو 3 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے, کیونکہ ریسورسز بہت زیادہ انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ ہر تحصیل کی سطح پہ لوگوں کو ہائرنگ ہونی ہے, مشینری جو ہے نا وہ اویلیبل ہونی ہے, وہیکلز اویلیبل ہونی ہے. اور اس کا ٹوٹل جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی, اے آئی بیسڈ مانیٹرنگ ہوگی. یعنی کہ لوگوں کی حاضریوں سے لے کے جو وہاں پہ وہیکلز چلیں گی ان کی تھرو ٹریکنگ سسٹم مانیٹرنگ ہوگی اے آئی کے ذریعے ٹوٹل. اچھا یہ ہر چیز ایون جو ویسٹ کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ کتنی ویسٹ ایک تحصیل کی ہونی چاہیے اس کی مانیٹرنگ ہوگی. جو ڈمپنگ سائٹ ہے اس کے اوپر ڈیجیٹل وے بریجز ہوں گے. اچھا ہاں, تو وہاں پہ اس کی وہ ویٹ جو ہوگا وہ چیک کیا جائے گا اور وہ ڈیجیٹلی مانیٹر کیا جائے گا ہمارے کنٹرول رومس کے اوپر بھی. صوبائی لیول پہ کنٹرول روم اس کا بند ہے, تقریباً بن چکا ہمارا. ہر ڈویژن کے اوپر ایک کنٹرول روم بند ہے, ہر ضلع میں ایک کنٹرول روم بند ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. 1139 کی جو ہے نا ایک نمبر بھی, ہیلپ لائن بھی, وہ بھی اویلیبل ہے. لوگ اس پہ کال کر کے کوئی کمپلین بتا سکتے ہیں, کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں چیزیں. اسی طرح سے پھر ایک ایپ جو ہے نا اس کو بھی انوگریٹ کر دیا گیا ہے ستھرا پنجاب شہری, ستھرا پنجاب شہری کے نام سے. اچھا, کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھے اپنے محلے میں کہیں کوڑا دیکھتا ہے تو اس کو وہ تصویر کھینچ کے اس پہ اپلوڈ کر سکتا ہے, وہ کلیئر ہوگا. اس کے ایک کوڑا کے اوپر ٹیکس بھی لگایا ہے گورنمنٹ نے. دیکھیں وہ جو ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ فی کا جو اپروو کیا گیا ہے اس پہ سی ایم پنجاب نے پہلے 4 ماہ ان کا حکم ہے کہ کوئی فی نہیں لگے گی, ہم لوگوں کو یہ سروس پرووائڈ کریں گے. پھر اس کے بعد 4 ماہ کے بعد اس طرف ہم آئیں گے اور وہ بھی جو ڈپارٹمنٹ نے پرپوز کی تھی فی, اس کو 100% سیلف سسٹینیبل بنانے کی وجہ سے سی ایم نے اس کو 50% کر دیا. مطلب 50% ہم فی کلیکشن کی طرف جائیں گے اور 50% جو ہے نا سی ایم نے کہا جی ہم خود گورنمنٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے.
کیونکہ یہ اور یہ بڑی نامنل سی فی ہے، 200 روپے سے شروع ہوتی ہے جی. یہ گھروں کے رقبے کے حوالے سے Exactly, 10 yeah. مرلے کا کنال ہاں کا. مطلب اس سے 200 روپے سے شروع ہوتی ہے ہوں، اور بڑی نامنل سے. یہ وہ ہے جو ان آفیشلی لوگ اگر کوئی کام کرواتے ہیں وہ دیتے ہیں. ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت جب چیزیں چلیں گی تو بہتر ہوگا جی. اور یہ 200 روپے 5 مرلے سے ہے، اور کنال کی کتنا ریٹ ہوگا؟ نہیں وہ ابھی میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اینڈ انشاءاللہ. کہاں تک ہوگا 200 سے نہیں زیادہ؟ وہ بالکل بس سینکڑوں میں ہی ہے، وہ اچھا، کوئی زیادہ نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ کوئی بہت بڑی فی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ پرائیویٹ سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، ہزاروں روپے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو وہ اس طرح کی نہیں ہے، بڑی نامنل سی فی ہے. اچھا، یہ سوسائٹیز کے حوالے سے گرین کا جو رقبہ ہے اس حوالے سے انیشیٹو لیا گیا ہے. یہ کیا ہے کہ سرسبز کرنے کے حوالے سے سوسائٹیاں بننے کی اجازت اب روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے؟ کیا کرنے کیا جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو ایک تو اس میں بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ سی ایم بہت ساری چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہیں، اس پہ ٹرانسپیرنسی آتی ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پنجاب میں ای ٹینڈرنگ شروع ہوئی، سینکڑوں اربوں روپے کے ٹینڈرز کیے گئے ہیں اس سال کے ای ڈی پی کی اسکیموں کے، ایون جو ہمارے آؤٹ سورسنگ کے. ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے، ای پیڈ کے اوپر ہوئی ہے، اوپن کمپٹیشن ہوا ہے، کوئی شخص بھی کسی بات بھی کمپلین نہیں کر سکتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے، ٹرانسپیرنسی کی جا رہی ہے. اسی طرح جو سوسائٹیز ہیں، یہ سارے بزنسز ہیں، اس میں بھی اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنے کے والے سے کام اس پہ ہو رہا ہے تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، لوگوں کو کوئی ہڈن چیزیں نہ رہ جائیں، تاکہ کوئی بندہ اس سے جو جنرل لوگ کام کرنے والے اس کو فائدہ ہو، جو نہیں کرتے ان کو نقصان، وہ ان کو کوئی سسٹم سپورٹ نہ کرے. اچھا، ایک ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں تھا کہ ہائی رائز بلڈنگ بنائی جا رہی ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ ہائی رائز بلڈنگ روک دی ہیں، کیا وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا یا دوبارہ سے؟ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کے دور کی باتیں آپ نہ کیا کریں، ان کے دور کی کون سی بات جو ہے نا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. وہ تو ڈینگے مارتے تھے، باتیں کرتے تھے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو اس کو ہم اگلے کچھ مہینوں کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو ہم نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا. تو ان شاء اللہ اس کے اوپر بھی جو پالیسی آئے گی لوگوں کے سامنے آئے گی. یہ یقیناً پالیسی وہ ہوگی جس سے پنجاب کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. نہیں، ہائی رائز بلڈنگ کے جو کنسیپٹ تھا، جو مجھے اس کنسیپٹ کا نہیں پتا، اس کی وجہ کہ وہ باتیں تھیں، گراؤنڈ پہ کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں ان کی. پی ٹی گورنمنٹ فلیٹ کلچر دینے جا رہے تھے، نہیں، کہاں دینے جا رہے تھے؟ کوئی دیکھا ہے؟ کوئی بنا کسی نے دیکھا ہے؟ میں وہی پوچھ وہ بنے نہیں ہیں. دیکھیں ہم تو جو چیزیں کر رہے ہیں وہ جو ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو گراؤنڈ کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی باتوں سے ہمارا کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف ہر 3 ماہ کے بعد آ کے نیا چورن بیچا ہے، نئی باتیں کی ہیں آ کے کہ جناب ہم یہ کریں گے، اب ہمارا یہ پلان ہے. تو وہ پلان باتوں میں رہ جاتا تھا صرف. نہیں، وہ ہائی رائز جو بلڈنگ ہے نا، وہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں، آپ میں ہوں، وہ 3 منزلہ بھی گھر بنا، پہلے 2 منزلہ بن سکتے تھے، 3 منزلہ بنا سکتے ہیں، فلیٹ جو آپ اپرائز کر سکتے ہیں. تو یہ قانون ابھی موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں، میرے علم اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کا بھی کچھ ڈومین اس میں آتا ہے، کچھ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی ڈومین بھی آتی ہے. تو سی ایم پنجاب اداروں کی بھی رائٹ سائزنگ کر رہی ہیں. اچھا، اس لیے اس کا فائدہ ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک ادارہ ہے جو اس ایک کام کو دیکھتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کام ملٹیپل ادارے کر رہے ہوں، لوگوں کو پتہ ہی کو نہ ہو کہ فلاں ادارے کے پاس جانا ہے یا فلاں کے پاس جانا ہے. تو یہ سمپلسٹی آئے گی سسٹم کے اندر، نظام بہتر ہوگا، ادارے بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو بھی پالیسیز بنے گی انشاءاللہ سامنے ہوں گی. کوئی ہماری ہڈن پالیسی ہوتی نہیں ہے. ہم نے کون سا بند لفافوں کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے جو ہے نا وہ سائن کروانے ہوتے ہیں لوگوں سے، جو خان صاحب کی گورنمنٹ میں سائن ہوئے ہیں. ہمارا کون سا قدر ٹرسٹ والا کا معاملہ ہے. ہم نے تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ایسے بنا دیے ہیں الحمدللہ، ایسی مثالیں پیدا کر دی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اس سے پہلے نہ کبھی تاریخ میں تھی اور کبھی آنی بھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے کبھی کوئی لفافہ کبینہ کے اندر نہیں لے کے کہ میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، جو کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ای ٹینڈرنگ کی. مجھے بتائیں کہاں یہ نظام موجود ہے؟ اس سے پہلے سینکڑوں اربوں روپے کا ٹینڈرز ہوئے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک ہی اٹھا کے لا دیں بھائی، ہزاروں ٹینڈرز ہوئے ہوں گے نا. کوئی ایک ہی بٹھا دیں، ایک ہی لے آئیں کہ یہ دیکھیں اس ٹینڈر کے اوپر یہ گڑبڑ ہوئی. ہم نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے والے سے یہاں پہ لاہور کے بعد وہ ٹینڈرنگ کا پروسیس شروع کیا. آپ میڈیا والے دوست بھی وہاں پہ تھے، آپ نے دیکھا ہوگا اوپن ہاؤس تھا، اوپن چل رہا تھا سب کچھ. وہاں کہا تھا کسی کو اعتراض ہے، کوئی سامنے آئے، کوئی ایک بھی نہیں آیا. سی این ڈبلیو نے ٹینڈرز کیے سینکڑوں اربوں روپے کے، کوئی ایک چیز سامنے نہیں آئی. کوئی ایک بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اس سے پہلے مجھے بتائیں کون سے دور میں ایسی مثالیں موجود تھیں؟ آخری سوال،
کابینہ میں کوئی اضافہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی وزیر اعلیٰ کا میرے کیا میرے vision ہے؟ میرے علم میں اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے نا، چیف منسٹر پنجاب اور جو لیڈرشپ ہے میاں صاحب کی، وہ اس میں بہتر فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ جب چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے وہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں، سی ایم پنجاب، اور انہیں پتہ ہے کہ میں نے کون سے اپنے کھلاڑی سے جو ہے نا کہاں پہ کام لینا ہے، کون سے ہمارے جو ایسے بندے جس سے کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام لینا ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا. ان کی کابینہ، ان کی سلیکشن، ان کی انیشیٹو، یہ تاریخی چیزیں ہیں. اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی اور لوگوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. سی ایم پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے. گراؤنڈ پہ چیزیں ہوئی ہیں، نہ ہونے والی چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہوں گی وہ ہوئی ہیں. نواز شریف بھی چیئر کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں. حکومت پنجاب ہو یا حکومت پاکستان ہو، یہ پاکستان مسلم کی جو دونوں حکومتیں ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومتیں ہیں. ان کا ویژن امپلیمنٹ کرتی ہیں وہ. بالکل وہ پارٹی ہیڈ ہیں، وہ ان کا تجربہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ان کا ویژن جو ہے نا سب سے مضبوط ہے. انہوں نے 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اس صوبے کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے. 3 دفعہ پاکستان کو بڑی بڑی مشکلات سے انہوں نے نکالا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ گائیڈنس ہر چیز میں ہوتی ہے، ان کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں چیزوں کے والے سے. وہ ان کا تجربہ ہے، جہاں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کی انٹرونشن اس چیز میں ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے جب بجلی کے بلوں کا ایک پورا بڑے مسائل آئے، لوگوں کے اوپر بڑے ہیوی بلز آنے شروع ہوئے، وہ 2 مہینے کا جو انیشیٹو تھا حکومت پنجاب کا، وہ تاریخی قدم تھا. وہ نواز شریف صاحب نے اس کو جب اناؤنس کیا تھا چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ، تو وہ میاں صاحب کا ایک وہ انیشیٹو تھا تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. یہ حکومت کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، اس کو واپس لوگوں پہ لگنا ہوتا ہے. کسی مختلف پروجیکٹس کی صورت میں لگائیں، اس کو جو ہے نا مختلف انیشیٹوز کے ذریعے لگائیں، لوگوں کو اوپر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگنا ہوتا ہے. تو وہ ہم نے الحمدللہ بلدیاتی الیکشن بھی نواز شریف کروا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن یہ میاں نواز شریف صاحب کی پوری ایک جو تاریخ رہی ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے ہیں. تینوں دفعہ اس ٹینیور کے اندر پنجاب حکومت بھی ہماری تھی، تو تینوں دفعہ بلدیاتی الیکشن ہوئے. مجھے بتائیں 90 میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے، بلدیاتی انتخابات ہوئے کہ نہیں ہوئے اسی ٹینیور کے اندر. 97 میں جب دوسری دفعہ میاں صاحب پرائم منسٹر بنے، پھر بلدیاتی انتخابات ہوئے. 2013 میں نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اس ٹینیور میں بھی بلدیاتی انتخابات ہم نے کرائے. تو یہ تو ہماری تو تاریخ سب کے سامنے ہے. تو بل پہ مشاورت ہوئی میاں صاحب سے؟ بڑے میاں دیکھیں جی میاں صاحب کی گائیڈنس ہر چیز میں رہتی ہے جی. بالکل میاں صاحب کی گائیڈنس ہوتی ہے. ان سے ان کی جو گائیڈنس ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری چیزیں مکمل اس لیے نہیں ہو سکتی. تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. اور نواز شریف صاحب کا جو تجربہ ہے وہ مسلم لیگ نون نہیں، پاکستان میں اس لیول کا تجربہ الحمدللہ کسی اور کے پاس نہیں. اس میں کوئی تعلیم کی شرط بھی ہوگی بلدیاتی نظام کے اندر، جو بلدیاتی بل آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں جی، تعلیم کی شرط کو نہیں رکھی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے تمام پنجاب کے رہنے والوں کا. وہ جو چاہے آبادی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، تو تعلیم کی کوئی شرط نہیں رکھی. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین وائس چیئرمین بنیں گے، پینل بنیں گے، تو اس میں کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے؟ یہ تو جو اوبیسی چیئرمین وائس چیئرمین جو ہوں گے یونین کونسلز کے یا تحصیل کونسلوں کے یا میئر ڈپٹی میئر ہوں گے، تو یہ پینل کی صورت میں آئیں گے. اچھا، تو یہ پارٹی بیس جب الیکشن ہو رہا ہوگا تو پھر پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے اس چیز.